السلام علیکم. لاسٹ ہمارے لیکچر میں ہم نے کانٹریکٹ ایکٹ کا سیکشن 2 دا انٹرپریٹیشن کلاز اس کو ڈیفائن اور ایکسپلین کیا. آج ہم آنورڈ چلیں گے سیکشن 3 to 9 چیپٹر 1 میں ہے. اور چیپٹر 1 جو ہے وہ ہے آف دی کمیونیکیشن ایکسیپٹینس اینڈ ریووکیشن آف پروپوزلس. فرام دا پریویس لیکچر ہم یہ جانتے ہیں کہ واٹ اے پروپوزل از, لیکن اس کو ریمائنڈ کر لیتے ہیں. اے پروپوزل از این آفر. ایک لے مین لینگویج میں پروپوزل از این آفر. کسی شخص نے آپ کو کچھ بھی آفر کیا, دیٹ از اے پروپوزل. As soon as that proposal has been accepted by you, the person in whose knowledge that proposal has come, تو وہ proposal promise بن جائے. اب یہ acceptance اور یہ proposal دونوں communicate کیسے ہوئے اس کو یہ چیپٹر ڈیفائن کرتا ہے. کمیونیکیشن ورڈ ہم سب نے سنا ہے, ایک بہت کامن ورڈ ہے جو ہم عام لینگویج میں یوز کرتے ہیں, بٹ ہیئر کانٹریکٹ ایکٹ میں اس کا مطلب کچھ الگ خاص نہیں ہے, لیکن پھر بھی کچھ تھوڑی سی اس میں ٹیکنیکلٹی ہے. ٹو دا ایکسٹینٹ آف دی ایکسیپٹر, جس کو پروپوزل دیا جا رہا ہے, اس تک ایک پروپوزل کمیونیکیٹ کب قانونی طور پر سمجھا جائے گا. ایک پروپوزل ایکسیپٹر کے ایکسٹینٹ تک قانونی طور پر کمیونیکیٹڈ تب سمجھا جائے گا ایز سون ایز وہ پروپوزل اس شخص کی نالج میں آ گیا. جیسے ہی اس کو یہ علم ہو گیا کہ جو پروپوزل ہے وہ کیا آفر کر رہا ہے, وہ کیا پروپوزل دے رہا ہے, تو اس وقت ٹو دا ایکسٹینٹ آف دی پرسن ٹو ہوم دیٹ پروپوزل از میڈ, اس کی کمیونیکیشن کمپلیٹ سمجھی جائے گی قانون کی نظر میں, اس کانٹریکٹ ایکٹ کے کانسیپٹس کے مطابق. اس کے بعد جی اب یہ کمیونیکیشن جو ہے اس کو کمپلیٹ کیسے سمجھا جائے گا. کوئی بھی ایکٹ اور اومیشن جس کے تحت یہ نالج میں آ جائے کہ ہاں جی اس کو سمجھ میں آ گئی کہ میرا پروپوزل کیا ہے. اب وہ ایکٹ اور اومیشن کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کوئی بات بتاؤں اور آپ نے صرف گردن ہلا دی, میری نالج میں آ گیا کہ آپ سمجھ چکے واٹ مائی پروپوزل از, تو یہ ایک ایکٹ ہے جس سے میں یہ سمجھ رہا ہوں دیٹ مائی پروپوزل ہیز بین ویل کمیونیکیٹڈ ٹو یو. زبانی کہہ کے وہ کہتے ہیں جی ہاں مجھے سمجھ آ گئی آپ کی پروپوزل یہ ہے, دیٹ از آلسو کمپلیشن آف کمیونیکیشن. میں نے ای میل کی, اس تک پہنچ گئی, ریسیور نے پڑھ لی, کمیونیکیشن کمپلیٹ ہو گئی. آج کل واٹس ایپ کا دور ہے, میں نے میسج کیا, اس پہ ڈبل چیک ہو گیا لیکن وہ بلو نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ میرا پروپوزل پہنچ چکا ہے, لیکن قانونی طور پر اب تک وہ کمیونیکیٹ نہیں ہوا. کب کمیونیکیٹ ہوگا؟ جب وہ ڈبل چیک بلو ہو جائے گا. اٹ مینس کہ جس کو میں نے وہ میسج کیا تھا پروپوزل کا, اس نے اب وہ میسج پڑھ لیا, تو تب اس صورت میں کمیونیکیشن کمپلیٹ سمجھ جائے گی. اب ایکسیپٹنس کی کمیونیکیشن کیسے پتہ چلے گی کہ جی اس نے ایکسیپٹ کیا یا نہیں کیا. یہاں تک تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پروپوزل کمیونیکیٹ ہو چکا ٹو دا ایکسٹینٹ آف دا ایکسیپٹر. اب اس نے ایکسیپٹ کر لیا یا نہیں کیا, مجھے بھی تو اس کی نالج ہونی چاہیے, مجھ تک یہ کیسے کمیونیکیٹ ہو. اب پروپوزل کے ایکسٹینٹ تک ایکسیپٹنس کی کمیونیکیشن تب کمپلیٹ ہوگی ایز سون ایز جو پروپوزی ہے, جس کو پروپوز کیا گیا, اس نے اپنی ایکسیپٹنس کو ان دا موڈ آف ٹرانسمیشن ڈال دیا. فار ایگزامپل واٹس ایپ کی مثال پر آ جاتے ہیں. جب پروپوزل نے واٹس ایپ کیا, میسیج ڈیلیور ہو گیا,
ڈبل چیک ہوا لیکن بلو نہیں ہوا، کیا کمیونیکیشن کمپلیٹ ہوئی؟ پروپوزل کی نہیں ہوئی. جب تک وہ ڈبل چیک بلو نہیں ہوا پروپوزل کی کمیونیکیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی. لیکن یہیں پر جب آپ ایکسیپٹنس پر آ جائیں گے کہ ویدر پروپوزی نے ایکسیپٹنس کمیونیکیٹ کر دی ہے یا نہیں کر دی، اس کی کمیونیکیشن کو کمپلیٹ سمجھا جائے یا نہیں سمجھا جائے قانون کی نظر میں، تو ایز سون ایز اس نے میسیج کر دیا، صرف اس نے میسیج کر دیا، وہاں سے اس کے پاس سے سینڈ ہو گیا، تو ٹو دا ایکسٹینٹ آف پروپوزر اب کمیونیکیشن کمپلیٹ ہوگی، ویدر پروپوزر کو وہ میسیج ڈلیور ہوا یا نہیں ہوا. ایز سون ایز دا میسیج از ان دا موڈ آف ٹرانسمیشن، بھیجنے کی موڈ میں وہ آ گیا، تو یہاں پر ایکسیپٹنس کو، اس کی کمیونیکیشن کو کمپلیٹ سمجھا جائے. اینڈ ایز اگینسٹ دا ایکسیپٹر کو قانونی طور پر یہ کب سمجھنا چاہیے کہ میری ایکسیپٹنس کمیونیکیٹ ہو چکی پروپوزل کو، وہ اس کے لیے وہی قانون ہے جب تک کہ اس کا میسیج ڈبل چیک اینڈ بلو نہ ہو جائے. واٹس ایپ کی مثال سے جب تک اس کا میسیج جو گیا ڈلیور ہوا وہ ڈبل چیک اور اس کے بعد اٹ واز ریڈ بائی دی پروپوزل. اب ایکسیپٹر یہ سمجھے گا کہ میری کمیونیکیشن کمپلیٹ ہوگی، لیکن ایز سون ایز اس نے ٹرانسمیشن میں ڈالا تھا تو قانونی طور پر پروپوزر کے ایکسٹینٹ سے اس ایکسیپٹنس کی کمیونیکیشن کو کمپلیٹ سمجھا. اب اس میں ایک اور ٹرم ہم نے یوز کی اسٹارٹ میں، ریووکیشن کی. ریووکیشن ورڈ کا مطلب کیا ہے یہ ہم نے عام زندگی میں بہت کم سنا ہوگا. ریووک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ختم کر دینا، کینسل کر دینا، واپس کر دینا. پروپوزلز کی زندگی میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ایکسیپٹ ہو سکتے ہیں یا وہ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں. تو جب کوئی پروپوزل ریجیکٹ ہو جائے، ریووک ہو جائے، تو وہ بھی کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. اب یہ کمیونیکیشن بھی آف کورس بائی وے آف اینی ایکٹ اور اومیشن ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی. تو ہم یہ دیکھیں گے اب کہ ریووکیشن کی کمیونیکیشن کب کمپلیٹ ہوگی ٹو دا ایکسٹینٹ آف دا پروپوزر اینڈ دا ایکسیپٹر. کتاب کہتی ہے جی دا کمیونیکیشن آف ریووکیشن از کمپلیٹ ایز اگینسٹ دا پرسن ہو میکس اٹ when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made. تو یہاں پر وہی کانسیپٹ لاگو ہوگا جو ایکسیپٹنس کے لیے ٹو دا ایکسٹینٹ آف پروپوزل کا. اب ریووکیشن کس نے کی؟ فار ایگزامپل ہم نے ایک پروپوزل دیا، اس کو پروپوزی نے ریووک کر دیا، نہیں مانا، ریجیکٹ کیا. تو ایز سون ایز اس پروپوزی نے ٹرانسمیشن کے موڈ میں ڈال دیا اپنے ریووکیشن کے جواب کو، نہیں جی مجھے یہ پروپوزل قبول نہیں، ای میل کر دی، ویدر مجھے ریسیو ہوئی نہ ہوئی، ٹو دا ایکسٹینٹ آف دی پرسن ہو میڈ دیٹ ریووکیشن، اس کی طرف سے جب وہ ٹرانسمیشن موڈ میں آ گیا تو ریووکیشن از کمپلیٹ. اور ایز اگینسٹ دا پرسن ٹو ہوم اٹ از میڈ، مطلب پروپوزر جس کو وہ ریووکیشن کمیونیکیٹ کی جا رہی ہے، اس کے لیے وہ کب کمپلیٹ ہوگی؟ جب اس کے پاس وہ پہنچ گئی اور اس کی نالج میں آ گئی، تب اس کے لیے کمپلیٹ سمجھی جائے گی. اب سیکشن 5 میں ہے ریووکیشن آف پروپوزلز اینڈ ایکسیپٹنسز. A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the acceptor, but not after that. A proposal جس نے دیا ہے کیا وہ اس پروپوزل کو خود ریووک کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے قانون میں شرط یہ ہے کہ اس کو اس وقت سے پہلے ریووک کرنا ہے جب تک کہ اس کی ایکسیپٹنس کمپلیٹ نہ ہو گئی پروپوزر کی ایکسٹینٹ تک. ٹھیک ہے، وچ میکس اٹ کہ جب پروپوزر تک اس کی ایکسیپٹنس کا میسج نہ پہنچا ہو، اگر ایکسیپٹنس کا میسج پروپوزر تک پہنچ چکا، اس کی کمیونیکیشن کمپلیٹ ہوگی، تو اب وہ اپنے پروپوزل کو ریووک نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اب یہ سیٹ آف پرومسز ہو گیا
ایک پہلے صرف یہ پروپوزل تھا، اب کیونکہ وہ ایکسیپٹ ہو چکا تو اب یہ پرومس ہے، تو کیا وعدہ توڑا جا سکتا ہے؟ نہ تو اخلاقی طور پہ نہ تو قانونی طور پہ، دونوں صورتوں میں آپ وعدہ نہیں توڑ سکتے۔ اسی لیے ایک پروپوزل صرف تب تک ریووک ہو سکتا ہے جب تک کہ اٹ از اے پروپوزل، ایز سون ایز اٹ از کنورٹیڈ انٹو اے پرومس، مطلب ایکسیپٹ ہو گیا تو اب ہم پروپوزل کو ریووک نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے اس ٹائم سے پہلے جب تک کہ پروپوزل تک ایکسیپٹنس آف دیٹ پروپوزل پہنچی نہیں، اس کی نالج میں آ گئی، اب وہ ریووک نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کسی بھی ٹائم پر وہ ایک نیا میسج چھوڑ سکتا ہے کہ جی آئی ایم ریووکنگ مائی پروپوزل، دس آفر از نو اویلیبل، یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ تو وہ والی کہانی ہے۔ And acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor, but not afterwards. اب ایک acceptance جو ہے وہ کب ریووک ہو سکتی ہے؟ صرف اس صورت میں جب جس نے وہ acceptance بھیجی ہے، جس نے ایکسیپٹ کیا ہے، اس نے اس کو جب تک کہ موڈ آف ٹرانسمیشن میں نہیں ڈالا، اس سے پہلے اپنی ایکسیپٹنس کو ریووک کر سکتا ہے۔ پہلے اس نے تسلیم کیا، ہاں جی میں ٹھیک ہے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، ابھی تک اس نے کمیونیکیٹ نہیں کیا ہے، تو اس سے پہلے وہ اس کو ریووک کر سکتا ہے۔ آفٹر ورڈ جب اس نے ٹرانسمیشن میں ڈال دیا کہ یس آئی ہیو ایکسیپٹیڈ یور پروپوزل، تو اس کے بعد اب یہ واپس نہیں ہو سکتا، ریووک نہیں کر سکتا۔ اب اس کے اوپر یہ پروپوزل جو ہے کیونکہ وہ ایکسیپٹ کر چکا ہے، تو یہ پرفارمنس آف دیٹ کانٹریکٹ، پرفارمنس آف دیٹ ایگریمنٹ پرومس اس کے اوپر قانونی طور پر لاگو ہو جائے گی۔ یہ چیز آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گی جب ہم اسپیسیفک ریلیف ایکٹ پڑھیں گے۔ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا پری ریکویزٹ کورس ہے کانٹریکٹ ایکٹ، تو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پر اسپیسیفک پرفارمنس آف پرومسز، کانٹریکٹس اور ایگریمنٹس ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے اس کانسیپٹ کو سمجھنا۔ اس کے بعد آتا ہے جناب کہ ریووکیشن کیسے کی جا سکتی ہے۔ سیکشن 6 میں ہے ہاؤ ریووکیشن کین بی میڈ۔ پروپوزل از ریووکڈ بائی دا کمیونیکیشن آف نوٹس آف ریووکیشن بائی دا پروپوزر ٹو ادر پارٹی۔ آپ نے کمیونیکیشن آف نوٹس کے تھرو کمیونیکیٹ کر دیا کہ جی آئی ایم ریووکنگ مائی آفر۔ ایک یہ طریقہ ہے اپنے پروپوزل کو ریووک کرنے کا، یا کچھ ایسے پروپوزلز ہوتے ہیں جو ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں، تو ایز سون ایز دیٹ ٹائم از پاسڈ لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، جو پرسکرائب ٹائم تھا وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اس پرسکرائب ٹائم کے دوران، تو وہ پروپوزل از خود ریووکڈ سمجھا جائے گا قانون کی نظر میں۔ اور تیسری صورت ریووکیشن کی ہے کہ ایکسیپٹر کے لیے کچھ کنڈیشنز رکھی گئی تھیں کہ اگر آپ نے یہ کنڈیشنز فلفل کر دیں تو آپ نے ہماری پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا، یہ سمجھا جائے گا۔ اگر ایکسیپٹر فیل ہو جاتا ہے، وہ کنڈیشنز فلفل نہیں کرتا، تو اس صورت میں بھی پروپوزل ریووک سمجھا جائے گا۔ یا چوتھی صورت ہے بائی دا ڈیتھ اور انسینٹی آف دا پروپوزر، in the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance۔ ایکسیپٹ کرنے سے پہلے جب تک ایکسیپٹر نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا ابھی تک پروپوزل، وہ کمپلیٹ ایکسیپٹنس اس کی کمیونیکیشن نہیں ہوئی تھی، اس دوران ایکسیپٹر کی نالج میں یہ آ جاتا ہے کہ جو پروپوزل ہے یا تو اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا، یا وہ کسی بیماری کی وجہ سے اس حالت میں نہیں ہے کہ اپنے پروپوزل کو پرفارم کر سکے، یا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے پروپوزل کی، تو اس صورت میں بھی پروپوزل جو ہے وہ ریووک سمجھا جائے گا۔ سیکشن 7 میں وہی چیز ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ پروپوزل جو ہے اس کو پرومس کب سمجھا جائے گا، ایز سون ایز دیٹ پروپوزل از ایکسیپٹیڈ اینڈ دا ایکسیپٹنس از کمیونیکیٹڈ ٹو دا پروپوزل، تو وہ پرومس بن جائے گا جو پروپوزل تھا۔ اور وعدہ ہم توڑ نہیں سکتے، قانونی طور پر بھی نہیں اور اخلاقی طور پر بھی۔ سیکشن 8 میں ہے جی ایکسیپٹنس بائی پرفارمنگ
conditions और receiving consideration. वर्ड consideration हमने शायद इंटरप्रिटेशन क्लॉज में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया. कंसीडरेशन क्या चीज़ है? जो हमने प्रपोजल दिया था उसके बदले में भी कुछ हम ले रहे होंगे, ऑफ़र के बदले में एक्सेप्ट करिए. जी मुझे कबूल है कि जी आप मुझे 2 रुपये की पेंसिल दे रहे हैं, ठीक है मैं आपको 2 रुपये दूँगा, आप पेंसिल दे दें. अब ये एक सेट ऑफ प्रोमिसेस हो गया. एक्सेप्टेंस भी है, प्रपोजल भी है. पेंसिल 2 रुपये में दी जा रही है, ऑफ़र है, और 2 रुपये दे के पेंसिल दी जा रही है एक्सेप्टेंस में. तो ये किस किस सूरत में हो सकता है? परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal is an acceptance of the proposal. जब उसने 2 रुपये अदा कर दिए तो वो पेंसिल को जो बेचने की ऑफ़र की जा रही थी एक्सेप्टेंस में कंप्लीट हो गई, ये वादा पूरा हो गया. तो उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सेप्टेंस और प्रपोजल्स की कम्युनिकेशन और रिवोकेशन दोनों समझ आ गई होंगी. फॉर नाउ दैट्स ऑल. थैंक यू वेरी मच.